الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، مساجد جو کہ روح زمین پر پروردگار عالم کی پسندیدہ ترین جگہ ہیں، یعنی سب سے مقدس اور بابرکت جگہ جہاں پر ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت قرآن مجید کے لیے، تو جب ہم مساجد میں آئیں تو اس چیز کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی نماز کے اندر ہماری وجہ سے خلل نہ آئے، کسی کا خشوع خضوع خراب نہ ہو، کوئی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ تو اس حوالے سے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، اپنے موبائل کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے موبائل کی ٹون کی وجہ سے، بیل کی وجہ سے، کال کی وجہ سے دوسروں کی نماز کے اندر خلل نہ آئے، کیونکہ بس اوقات دیکھنے میں آتا ہے دوران نماز کسی کی بیل بجتی ہے اور انہوں نے بیل بھی افسوس کے ساتھ ایسی لگائی ہوتی ہے جس میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، گانا، تو جس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگوں کی، سب نمازیوں کی نماز کے اندر انتہائی خلل آتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ نماز آپ کے لیے اجر و ثواب کی بجائے ہو سکتا ہے باعث گناہ بنے، کیونکہ آپ کی وجہ سے نمازی پریشان ہو رہے ہیں، ان کی نماز کے اندر خلل آ رہا ہے۔ تو جب آپ مسجد میں آئیں تو اپنے موبائل کو یا آف کریں یا کم از کم آپ سائلنٹ پہ لگائیں۔ اسی طرح نمبر 2، جب آپ مسجد میں گفتگو کرتے ہیں، کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو اپنی آواز کو پست رکھیں، حتیٰ کہ اگر آپ تلاوت قرآن مجید بھی کرتے ہیں تو پھر بھی اپنی آواز کو آہستہ رکھیں، یہ نہ ہو کہ دوسرے جو ہیں وہ آپ کی آواز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہوں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں مساجد میں آ کے نماز کے فوراً بعد وہ بھیک مانگتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یاد رکھیے، یہ جائز نہیں ہے، نہ مسجدوں میں آ کے بھیک مانگنا اور نہ ایسے لوگوں کو بھیک دینا، بلکہ دوسری طرف اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرنے کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے تو تم کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز نہ دے، کیونکہ مساجد اس کام کے لیے نہیں ہے۔ اگر گمشدہ چیز کا اعلان کرنا درست نہیں ہے تو پھر دوسری طرف بھیک مانگنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا، بعض لوگ پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے مسلسل شور ڈالتے رہتے ہیں، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کو مساجد میں لے کے آنا، ایسے بچوں کو جو آپ کو پتہ ہے آ کے شور کریں گے، باقی نمازیوں کو پریشان کریں گے۔ ایک ایسے بچے ہیں جو آپ کی بات مان کے ایک جگہ بیٹھ جائیں گے، آپ کے ساتھ نماز ادا کریں گے، تو ایسے بچوں کو ضرور لے کے آنا چاہیے تربیت کے لیے۔ لیکن ایسے بچے جنہیں مسجد کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے، جو آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، تو ایسے بچوں کو مساجد میں لانا درست نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ان کی تربیت کیجیے، انہیں سکھائیے، بتائیے کہ یہ رب کے گھر ہیں، ان کا اپنا ایک تقدس اور احترام ہے۔ اسی طرح عزیزو، جب ہم خطبہ جمعہ کے لیے آتے ہیں یا مساجد میں کوئی پروگرام ہے، کوئی دروس وغیرہ، یا بعض لوگ کندھے پھیلانگ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جب مسجد میں آئے، جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں پہ بیٹھیں۔ آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، رب فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ابن آدم، جب آپ مسجد میں تشریف لائیں تو زیب و زینت کا خیال رکھیں۔ یعنی بعض لوگ میلے کچیلے کپڑوں کے اندر، اسی طرح بس اوقات ان کے کپڑوں سے، ان کی باڈی سے سمیل آ رہی ہوتی ہے تو اسی طرح مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، کسی کی ایسی مصروفیت ہے، پسینے کی وجہ سے، کام کی وجہ سے اس کے کپڑوں سے سمیل آتی ہے، باڈی سے سمیل آتی ہے، تو اسے چاہیے کہ نماز کے لیے الگ سے کپڑوں کا اہتمام کرے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جب مسجد میں آئیں، آپ کی وجہ سے دوسرے جو نمازی ہیں وہ تکلیف محسوس کریں، رب کے فرشتے تکلیف محسوس کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اکل الصوم والبصل والکراث فلا یقربن مسجدنا، جس نے پیاز کھایا، لہسن کھایا، کچا لہسن کھایا، اسے چاہیے کہ وہ ہماری مساجد کی طرف نہ آئیں، کیونکہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِمَّا يَتَعَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، کیونکہ جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے نا، رب کے فرشتے بھی اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو عزیزو، ان چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے، حلال ہے، لیکن جب انسان یہ چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کے منہ سے سمیل آتی ہے،
تو اس کی وجہ سے اس کے استعمال کے فوراً بعد مساجد کی طرف آنے سے منع کیا۔ تو اگر کوئی اور ایسی چیز استعمال کرتا ہے، کوئی تمباکو نوشی کرتا ہے، سگریٹ وغیرہ پیتا ہے، یا پسینے وغیرہ کی وجہ سے اسے سمیل آتی ہے، اسے چاہیے کہ نماز کے ٹائم زیب و زینت اختیار کرے، یعنی صاف ستھرا لباس پہن کے مسجد میں آئے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مسجد کے کارپیٹ گندا ہو رہا ہو یا اس کی وجہ سے دوسرے تکلیف محسوس کر رہے ہوں۔ تو عزیزو، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب بھی ہم مسجد میں آئیں کوشش یہ کریں ہماری وجہ سے رب کے فرشتوں کو یا دیگر نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔